الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، رات کافی گزر گئی ہے، ادھی رات چلی گئی ہے، ادھی رات باقی ہے۔ 12 بجے تو بعد تاریخ بھی مک جاندی ہے، نویں تاریخ شروع ہونی تے دماغ وری بھی آدھن پہ ہن سمن دی کر، ہن مینوں کھپان میری تقریر تے تواڈے دماغ دا ایکسیڈنٹ ہو جاسی۔ صبح پوچھا جائے گا جلسے تے جو گئے آؤ تے آخری مولوی کی آندا بڑا چنگا بولیا، آندا کیا اے مینوں پتہ کوئی، کیونکہ ہن تسی پتہ کی کرنا، اس وقت تسی 2 کم کرنا، ایک تسی سننا ہے، ایک سونا ہے۔ بھائی یک وقت سنو گے بھی تے سمو گے بھی۔ اگر جاگ پاؤ پھر فائدہ ہو جائے گا، اگر ستے رہو گے۔ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے پنجابیاں دی، آدھین جڑا ستا رہندا نا جٹ، انہوں کٹے جمدن، جاگدیاں دیاں کٹیاں۔ معنی کی ہے کہ کٹی تو مراد ہوندی قسمت اچھی ہوندی، جڑا جاگدا ہے جاگو گے تو کوئی چیز مل جائے گی، جاگو گے تو کوئی نقطہ مل جائے گا۔ ایک نقطہ سمجھے چاہ جائے تو 60 سالہ گنہگار زندگی رب انہوں اچھیاں بنا دیندہ ہے۔ پتہ نہیں کیڑا جملہ نکلنا ہے تے کدو سمجھے چاہ جانا۔ میں نے موضوع دیتا ہے کاری صاحب نے ابھی کہ تھوڑا آج دا عنوان ہے تقوی۔ انہیں اے جڑی تقریر ہے نا، اے ہے کوڑی تمہیں تو بھی زیادہ۔ 12 وجدے پہ ہومن، بندیاں دی تھکاوٹ نال اباسیاں نکلدیاں پہ ہومن، کئی بار کھلو کے لیٹرینہ دے سامنے آکڑ دے پہ ہومن، تے موضوع دیتی کھلا ہے تقوی۔ اتنے دا کوئی مٹھا جا موضوع دیندہ، کوئی شعر و شعری ہوندی، کوئی تھوانوں آساندہ تسی مینوں آساندے، کوئی میں تھوڑا پیار کردہ، کوئی تسی میرنا پیار کردے، کوئی نعت شریف پڑھدا، کوئی شعر۔ تقوی آڑا موضوع تا پیارے بھائیو، یہ تا سکی ہوئی لکڑا کری دی، تو انہوں میں چنگی دراج کٹوں۔ اللہ اکبر۔ اے سارا قصور کاری صاحب دا جے میرنا نہ لڑیا جے۔ لیکن پیارے بھائیو، جو عنوان کوئی دے دے میری عادت نہیں کہ میں اپنی مرضی کروں، لے کے خطیب کو چھند ہے ان مرضی نہ ٹوڑا دیتا کرو، فائدہ ہوندہ۔ لیکن اگر کہہ دیتا گیا ہے تو ہن بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ بھائیو، جن دا خاتمہ اسلام تے ہو گیا او پاس ہوئے گا مرن تو بعد۔ پیارے نبی نے فرمایا سی میری امت ایک وقت آئے گا کہ صبح مومن ہونگے شام کافر ہونگے، شام نو مومن ہونگے صبح کافر ہو جانگے۔ اے ٹائم آنا ہے میری امت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تے جیڑا بندہ مسلمان ہو کے مرے گا او پاس ہے۔ تقوی کیا شے ہے؟ ہن سنیا جے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنو قرآن مجید دے اندر 88 مقام تے آیا ہے۔ آمنو تو بعد مومنانو رب دیاں 2 تقریراں دیاں۔ ایک تقریر اللہ کردہ ہے آمنو تو بعد، اے میرے مومن بندو ایسے گناہ تو بچ جاؤ، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ یا پھر آمنو تو بعد اللہ کسے نیک عمل دی خبر دیندہ ہے، وہ عمل بھی بہت بڑا ہوندہ ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ دا اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، حق ادا کر دے ہو اللہ تو ڈرن دا۔ آگ تو بڑا ڈر دے ہو، آگ بڑھ دی پئی ہوئے، کوئی جٹ آگ بڑھ دی دے اندر چھاڑ نہیں ماردہ بچ دے ہو۔ تیز گوڑی چل رہی ہوئے، فیر کھل گیا ہے، گن چل رہی ہے، سارے بچ دے ہو۔ کیوں بچ دے ہو؟ سانو گوڑی تو ڈر ہے۔ آگے تو کیوں بچ دے ہو؟ آگے تو سانو ڈر ہے۔ زہر و زہر، زہر کسے کوڑ ہوئے او لاکھ روپیہ بھی دے وے کہ یار اے زہر پی لے، لکھ لے لے۔ زہر تو ڈر دے ہو، جندے تو بندہ ڈر دے پھر بچ دے۔ پیارے ہو، سب تو ڈرے ہو، باپ دے سوٹے تو بھی ڈرے ہو، ماں دی بددعا تو بھی ڈرے ہو، استاد دی مار تو بھی ڈرے ہو، اوہ حادثے تو بھی ڈرے ہو، طوفان آ جائے ڈر جاتے ہو۔ نہیں ڈرے ہو، نہ رب تو ڈرے ہو تے نہ رب دیاں نافرمانیاں تو ڈرے ہو، نہ پیارے محمد دی او سنت نو چھڑ کے ڈرے ہو۔ نبی دی نافرمانی تو بھی سانو ڈر ہونا چاہیے، نہیں ڈرے۔ جہنم دیا ہولناکیاں تو اسی نہیں ڈرے، قبر دیاں بہت خطرناک راتاں تو اسی نہیں ڈرے، او قبر دے ثابت ٹھویاں تو اسی نہیں ڈرے۔ پیارے بھائیو، اللہ کہندہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، حق ادا کر دے اللہ تو ڈرن دا۔ جدو مرو تے مسلمانوں کے مرو۔ مسلمان کون مرے گا؟ جن نے ساری عمر اللہ تو ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوئے گی۔ اللہ دا ڈر دا نا تقوی ہے۔ اور جدو بندہ اللہ تو ڈرے گا پھر اللہ دی ہر گل منے گا۔ اللہ آخدہ میری اذان سن کے مسجد جا کے نماز پڑھو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن دے دل چ ڈر بھی ہوئے تے وہ نماز نہ پڑھے۔ پیارے ہو، اللہ تو ڈرو گے تو پھر نمازی بن جاؤ گے۔ اللہ تو ڈرو گے تے گناہاں تو بچو گے۔ اللہ دا سودی کاروبار نہیں کرنا۔ سکی ماں نال زنا ہے، قیامت دن بندہ ہڑکا ہو جائے گا۔
اور جی میں ہڑکا کتا دوڑ دے او دوڑ دا پھرے گا ان دی زبان کئی میل لمبی ہوئے گی لوگوں دی زبان نو لتاڑ دے پھر دے ہونگے پھر پتہ لگے گا کہ گناہ کی میں کیتی دائے پیارے ہو اگر تیرے دل دے اندر تقوی آ گیا ہے پھر تو ساری عمر گناہ کوئی نہیں کرے گا ہر نیکی کرو گے ہر گناہ تو بچو گے کیونکہ تقوی مومن دی بریک ہے اللہ اکبر بریک پیارے بھائیو ان دے بڑے دلائل لمبی تفصیل ہے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے میں جو دا تفصیل جاواں گا آج تسی اٹھینا نہیں اٹھی ہوگے میں سبحان اللہ جو لینے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تسی آرام نہ بس نا اکھاں پڑھ کے بیٹھا رہو تیرے میں کچھ نہیں آج کیونکہ یہ سبحان اللہ علی تقریر نہیں یارو ایویں نہیں نا نات ایویں تو کرا لگ توجہ چاہی دیئے او پیارے ہو ہون میں گلہ کروں میرے نبی دک سے آبی ہے جندہ نام مائد بن اسلمی ہے وہ کیا تقوی کی ہے گناہ ہو گیا ہے ہو جاندہ ہے انسان جو ہے گناہ تے تقوی والے اڑدے نہیں جن دے دل جے تقوی ہوئے گا ابل تو گناہ کرے گا نہیں تجھے ہو گیا ہے فوری توبہ توبہ بھی بہت بڑی کرے گا جدو سونے نبی دا غلام گناہ کردہ ہے فرشتے آدھن اللہ جی انہیں گناہ کر لے ہونا میں کی لکھا اللہ دا اجے لکھنا نہیں اللہ جی گناہ کیتی بیٹھے ساڑھی ڈیوٹی جو لائی ہے گناہ وانو لکھو لکھئے کیوں نہ فرمایا میرے سونے محمد دا غلام ہے اس دا گناہ کرن تو بعد بھی لکھنا نہیں تبرانی ایک کتاب حدیثی علامہ البانی حاکم حسمی نے اس حدیث نو صحیح لکھے آئے فرمایا 6 گھنٹے تک قلم نو روک لو تیندے مول ویکھے رکھو اگر 6 گھنٹے دے اندر گناہ تو بعد توبہ دا ٹیلی فون ملا دے وے تے لکھ لو انہیں گناہ کی تائی کوئی نہیں اللہ کریم کے ڈائے اللہ رحیم کے ڈائے اللہ مہربان کے ڈائے اللہ غافر کے ڈائے اللہ غفار کے ڈائے اللہ غفور کے ڈائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ غفور دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے جیڑی ذات ہمیشہ تیار بیٹھی ہوئے کدو آوے تیرے آوانچ لیٹ ہے اللہ دے معاف کرانے تو ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں پیارے ہو جدو بندہ توبہ کر دے 6 گھنٹے دے اندر اللہ اس بندے دا گناہ کاغذ تے لکھدا نہیں
جدو گزر جان 6 گھنٹے فرشتہ دا اللہ تیرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی اللہ دا کچی بلسن نال ایک گناہ لکھ لو اللہ کچی بلسنہ کیوں لکھوانا ہے اللہ دا ہون میں ویکھی رکھنا ہے ہاتھیں دے گا کیتی رکھنا ہے ساری عمر مرن تو 5 منٹ پہلے اس نے توبہ کر لی تے میں توبہ تو بات اندہ گناہ مٹاواں گا نہیں من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات کتنا کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمن تکبیر اللہ اکبر حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا یاسین بلوچ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانا زمینانو بڑھایا اللہ انہ دا نظام چلایا اللہ سمانا زمینانو سجایا اللہ او غیبانو جاننے علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولاداں دیوے نہ دیوے اللہ خوشیاں تے غم دیوے اللہ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ حین قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اللہ بڑا کریم ہے اللہ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے اجے 6 گھنٹے تے مائد بن مالک سلمینو گناہ کی تنو ہوئی نہیں آن یا گناہ ہویا ہے کتنا تقوی ہے کتنا رب دا ڈر ہے آندہ ہے میرے نبی رو طاہرنی یا رسول اللہ میں زمین تے بائے کے اللہ دی عبادت کرنی آئی میں زمین تے رہ کے اللہ کو جنت لینی آئی میں زمین تے رہ کے سونے رب کو ڈرنا سی میں زمین تے رہ کے اللہ دے سامنے منو رب تو بھی حیا نہیں آئی کیونکہ ہر شے اللہ ہمیشہ ویکھ رہا ہے اللہ مینوں ویندا پیا سی مینوں رب تو بھی حیا نہ آیا میں گناہ کر بیٹھا اے میرے نبی جی مینوں پاک کر دے میرے نبی نے فرمایا کی گناہ کیتا ہی آدھا میں تو زنا ہویا ہے پیارے نبی نے فرمایا اوہ دا منہ سنگو کدھر شراب نہ پی لئی ہوئے کدھر نشہ دی حالت گلنا تا نہیں کر رہا جدو منہ سنگیا صحابہ کہنے لگے اندے منہ چو شراب دی بدبو نہیں آ رہی اندے منہ چو تے تقوی دی خوشبو آ رہی ہے اندے ڈردہ پھردہ پیارے نبی نے فرمایا او مائد بن مالک سلمینو ادھا زمین جگڑ کے پتھرہ نال مار دیو اندہ خون نکلیا پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے جدو اے فوت ہو گیا مار کھندہ کھندہ آئندہ نہ جے تقوی
گناہگر ہو گیا ہے، پتھراں دی سپرد اپنے جسم نو کر کے تسیاں لے لے کے مر گئے، انہیں دنیا تے رہ کے جنت دا ٹکٹ لے آئے، توبہ آئندہ نہ آ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، جدو فوت ہو گیا صحابہ گلنا باتاں کرن لگ گئے، کچھ دن ہلاک ہو گیا مائز، کچھ دن فلاح پا گیا مائز۔ میرے نبی نے فرمایا اوے اپنے بھائی دے بارے بحث مباحثے چھوڑو، ان دے حق دے اندر استغفار کرو۔ جدو میرے نبی نے کہا ان دے حق دے اندر استغفار کر لو، بحث نہ کرو، پتہ کیا کیا صحابی نے فرمایا اے سونے نبی جی بخشش کروا رہے ہو، اے زمان ہے انہوں معافی نہیں ہوئی۔ پیارے نبی نے فرمایا اوہ بخشش دا میں تاں کروا رہا تھوڑیاں دعاواں نال اندہ جنت مقام ہور ود جائے، اندی توبہ تو اتنی قبول ہوئی ہے، اللہ نے اندی توبہ اتنی پسند آئی ہے، پورے میری امت دے گنہگارہ لوگاں دے اندر اندی توبہ نو اللہ تقسیم کرے، میری پوری گنہگار امت بخشی جائے۔ آئے جے ڈار نعرہ تکبیر، حضرت مولانا یاسین بلال صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، ایک صحابی ہے جن دا نام سی سعد۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اس صحابی نو کوفے دا گورنر بنا کے بھیج لیا۔ اور غور کریا اے عنوان بڑا عجیب ہے اور بڑی اصلاح ہے۔ وہ سعد کہنے لگا کہ اے جناب عمر مینوں نہ گورنر بناؤ، میں تو تجتاں پڑھن والا مطلب مصیبتاں چ بہن والا، میتھوں یہ گورنریاں نہیں ہوندیاں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تینوں ہی گورنر بنانا، جیڑا بندہ عہدے تو دوڑے نا اصل عہدے دا حقدار او ہوندا ہے، تے تو حقدار ہے عہدے دا، ناڑے بڑا ماشاءاللہ تقوی والا بندہ سی۔ آج میرا موضوع ہے تقوی۔ ایڈا تقوی والا بندہ سی، پہنچ گیا کوفے دا گورنر بن گیا سعد۔ ایک سال گزر گیا، سعد نے علاقے دے اندروں کوفے دے علاقے جو کوئی زکاة یا عشر بیت المال جڑا مدینے دے اندر ہے ان دے وچ ایک پائیا بھی جمع نہیں کروایا۔ ایک سال گزر گیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ خط لکھ کے پیارے عمر نو کوئی خبر بھی نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، انہوں نے ایک بڑا گرم خط لکھیا، کہنے لگے او سعد تینوں میں امیر تینوں میں گورنر بنایا تو میں نے خبراں بھی دتیاں نہیں، تیرے علاقے جو زکاة دا مال بھی آیا نہیں، عشر بھی آیا نہیں، او لوگ زکاة چھڑ گئے یا او زکاة نو زمین کھا گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ اگر علاقے جو زکاة دا مال
بیت المال مدینے چ نہیں آئے گا تو 13 ملکانو غریبانو مال کیوں دے گا؟ پہلے مدینے جمع ہوندہ پھر سارے 13 ملکیں تقسیم ہوندہ غرباء نو مال. نال کہنے لگے تو میں نو جواب بھی نہیں لکھیا، تیرے نال کوفیاں نے سلوک کیتا ہے یا لڑائیاں کی دی؟ ہر بندے تے کوفیاں نے اعتراض کیتا ہے، تو میں نو کوئی جواب نہیں دیتا. جدو تینو ایک خط مل جائے سعد تیری گورنی ختم، تو بوری بسترہ بن کے مدینے آ جانا ہے. یا خط ملیا فوریاں دے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحزاب وعدہ. اللہ دا شکر کردہ اللہ تیریاں تعریفاں تا کرنا کہ تو میرے گنہگار بندے دی مدد کیتی ہے. مدد ہے کہ میرے کول ایڈا وڈا عہدہ کھس گیا ہے. ساڈے ورگا عہدہ کروندا پھردا عہدہ کھس گیا تو خوش ہو گیا. ان دے کول پتہ مال کی ہے، ٹرک سامان دا نہیں. آج دے دور دے اندر تے چھوٹا جا سپاہی نہیں مان. 2 سوٹ ہیں، گورنر جا رہے ہیں کوفے چ واپس آ. ایک جوڑا ہے کپڑے دا، ان دے جگ لوٹا ہے. ایک میرے پیارے بھائیو مسلح ہے. ایک سوٹ گاڑے چاہے تے ایک سوٹ جھوڑے چاہے. گورنر سامان لے کے مدینے سال بعد آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کہنے لگے اے سعد تینوں میں ہسپتال بیمار ہو کے تے گھلیا نہیں. ایج لگدا جی میں تینوں کوئی مرضاں لگی ہوئی ہیں. تو کنا سونا بندہ سی، تیری صحت کیڑی اچھی آئی، صحتاں کتے گئیاں، تیرا تا جسم سک سکے لکڑی بن گیا ہے. آدھائے او پیارے عمر جی سعد نو اے عمر تیرے عہدے کھا گئے. میں راج کے ستا نہیں، 1 سال ہو گیا ہے، منو رات بھی فکر ہے. سعد تیری حکومت اندر اگر کوئی پیاسا کتا بھی ہویا تینوں پوچھیا جائے گا کہ آمد رو سعد کی جواب دینے گا. آئندہ نہ جے تقوی. اے عمر جی سال ہو گیا ہے، صبح ایک روٹی جمع دی کھاندا سی تو ایک شام کھاندا سی. کہنے لگے پیارے عمر میں اینا فکرہ دے اندر مر جانا سی، ہون شاید میری زندگی بچ جائے. میں نو ڈر پیدا ہو گیا اپنی ذات دا کہ تو عہدے دار ہے، تیرے کو سارے ملک دا سوال ہوئے گا تے کیویں جواب دے گا شہنشاہ خدا دے سامنے. سوک کے گورنر صاحب مدینے آ تھوڑا تھوڑا بول دے پہ بولو نا، انہیں میں 8 جانا 2 گھنٹے تو بعد بولو نا. جدو میں چلا جاوا نا تو اسے حکا چکیا ہے تے ناڑے میرے خلاف بولیا ہے. ہون نہ بولو، ہون تو چپ کر کے سنو. پیارے ہو بات سمجھ چاہ رہی ہوں سنیا جی اگے جا کے. حضرت عمر مطمئن کر کے گھر چلے گئے تے حضرت عمر آندا ہے مینوں ڈر پیدا ہو گیا
انہاں آکھیا تیرا مال کوئی نہیں آیا. کہن لگے اتھے میں نکاں بندیاں دی کمیٹی بنائی جنہ دیاں چٹیاں داڑیاں آن تے جڑے تہجد گزارن کوفے دے. انہاں نوں میں آکھیا تسی جان دیو غرباء نوں، تسی جان دیو زکات لیون والیاں نوں، آپے زکات لو، آپے ایتھے بیت المال بنا لو، آپے غرباء نوں ونڈ دیو. اے عمر اگر میرا مال تیرے شہر چ مدینے چ نہیں آیا تے ایتھوں دے غریب بھی مدینے نہیں جان گے. میں تا تیرے پیسیاں نوں تے مال نوں ہاتھ بھی نہیں لایا تے بیت المال نوں ویکھیا بھی نہیں. آئندہ نا جے تقوی. پیارے بھائیو پھر حضرت عمر پوچھدا ہے او پیارے سعد تو خط کیوں نہیں لکھیا؟ کہن لگے مینوں کوفیاں نے تنگ ہی نہیں کیتا، پریشان ہی کو نہیں کیتا، جی میں آندا گیا میں کر دے گئن. مینوں جدو دکھ کوئی نہیں تو میں خط کی لکھنا سی. کہن لگے ویسے ہی لکھ دے میں آ کے مینوں امن بڑا مل گیا ہے. کہن لگے میں نہیں سی چاہندا کہ بیت المال وچوں حکومت دا خزانہ دے وچوں ایک ورقہ بھی استعمال کراں، اے ورقے دے پیسے بھی غریباں نوں تقسیم ہو جان. میں نہیں سی چاہندا کہ سیائی بھی میں حکومت دے خزانے چوں لاواں، میں نہیں سی چاہندا کہ قلم بھی میں خرچہ کراں. اے عمر ایک پیسے دا خرچہ کوئی نہیں، سال پورا میں گورنر بن کے آ گیا، وہ سارے پیسے بچا کے غریباں نوں دے آیا. میں تے خط بھی نہیں لکھیا، غریباں دے خزانے چو اتنا خرچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اے بھی حکومت دا مال بچنا چاہیے. جے تقوی، تقوی ہے بریک ہر گناہ تو. پیارے بھائیو اگے چلیے. جدو گھر چلے گئے حضرت عمر نے کو خفیہ جنسی تیار کی تھی. ایک نوجوان نو کہنے لگے سعد دے گھر جا، ان دے گھر 3 راتاں تے 3 دن رہنا، کچھ نہیں انہوں دسنا. اے سونے دی اٹ لے جا، جدو تینوں پتہ لگ جائے سعد نے مال لے آندہ نہیں، سعد نے مال کھایا نہیں، او پتہ کیویں لگے گا. حضرت عمر فرماندن کہ تینوں روٹی تو پتہ چل جائے گا سعد نے ایک بڑا مہمان نوازی بڑی کردہ ہے، لیکن جدو مجبور ہوئے گا اے سادہ روٹی ہوئے گی، کئی قسم دیاں ڈشاں دے کھانے آدھو پتہ لگ جائے گا. سعد کو مہمان آ گیا، ہاں خفیہ جنسی جڑی تیار کی تھی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. او نوجوان آدھا ہے میں نو عمر بھیجے ہے، میں تواڈے کول 3 راتاں گزارنی ہیں. کہنے لگے جی اہلاً و سہلاً مرحبا. او سنیا جے پیارے ہو، او 2 دن گزر گئے مہمان نو ایک سوے داڑھی والا بابا آ گیا. اس مہمان دے کول انہوں آدھا اے مہمانا تو کدو جانا گھر؟ او آدھا مہمان تے رب دی رحمت ہوندی ہے، جن دے گھر آیا انہوں ٹینشن کوئی نہیں، تینوں کی بن گئی اگر تو جلدی چلا جا. اے بندہ اور ان دی بیوی آج 2 دن ہو گئے انہاں دے گھر دے اندر ایک روٹی پک دی ہے صبح، ایک روٹی پک دی ہے شام، او تینوں دتی جا رہی ہے. جڑا کل گورنر سی پتہ نہیں اللہ دی کی حکمت ہوندی، کھانسی ہے نہیں لیکن ہو جاندی.
چلو کوئی نہیں ہوں ہسو نہ وہ بندہ مجبور ہو جاتا کوئی ہو جاتا بندہ مجبور نہ نالے بال ستا پہ سوڑ لو تقوی تقوی بیان ہو رہا ہے نا اللہ کا ڈر آئے ہوئے استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تو معافی منگو پیارے بھائیو سعد نو نا او بابا کہنے لگا مہمان نو آج 2 دن گزر گئے نہ روٹی صبح کھا رہے نہ شام نہ دی بیوی کھا رہی پہلے بھی بیچارہ بھکھا دا مارے ہویا ڈر ڈر کے آج تو مہمان وڑ گئے گھر تو کدو نکلنا بابے مرجی تے شروع ہو جا مہمان نو تے بھیجیا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہنے لگا بابا جی نہ گھبراؤ 1 دن باقی ہے میں آپ پہ چلا جاواں گا 3 دن رہ کے مہمان جاویں لگا توجہ کری اور توجہ کریا مہمان جاویں لگا تے حضرت عمر نے ایک سونے دی ایٹ دیتی آئی جی اگر تو سمجھے اے مال چوری کر کے نہیں آیا پھر تقوی دو بعد انہوں گفٹ دے میں عمر دی طرف سونے دی ایٹ وہ کہنے لگے یار تم میری بڑی مہمانی کیتی ہے 3 دن تے 3 راتاں میں کھانا کھاندا رہا ایک جمع دی روٹی تے گلاس پانی دا سالن بھی پکا سکیا نہیں جڑا کل گورننس بلے بلے جدو تقوی آ جان پھر انج بندہ امین ہوندہ ہے پیارے ہو او کہنے لگے مینوں پیارے عمر نے بھیجے آئے آئے سونے دی ایٹ تھوڑے امیر نے دیتی ہے سادے تینوں گفٹ ہے تو منگیا نہیں تینوں خود عمر نے بھیجے آئے فوری طور تے بیوی نے سن لیا بیوی پردے نال آ گئی اس خفیہ جنسی والے بندے کول ہوندا تاج بیٹھے آدھی ہے اسی 3 راتاں تے 3 دن بکھے بھی رہ لے ہن اسی تیرے کول سونے دی اٹ لے لئی اے دا معنی ہے اسی دا بکھے رہا ہے جنت کمان واسطے جے میں اٹ لے لئی سونے دی ساڑی جنت نہ اجڑ جائے عورتاں کے خبردار اٹ نہ لوی اللہ جنت سونے دے محل دے وے گا او عورتاں او بندہ کہنے لگا سعد فرمان لگے میں نہیں منگیا انہیں آپے سننا دیتا ہے اگر نہیں میں چلی جانی ہوں محلے دے اندر اپنے گھر صبح روٹی ایک دا پک دی ہے جمع دی ادھی میں کھان دی آئی ادھی تو کھا لینا ہے میں مان کھا گیا میں او عورتیں بھی جاننی ہوں جنہ دے گھر صبح شام ایک روٹی بھی پک دی نہیں انہاں دے گھر 8ویں دن پک دی ہے تے میں انہاں نو بلا لینی ہاں سونے دے ٹکڑے کر دینی ہاں اے سارا سونا انہاں غریباں نو تقسیم کر دیو او سامنے سونے دے ٹکڑے ہوئے او غرباں نو وڑ چھڈے پیارے عمر کو خبر گئی
حضرت عمر آندا ہے حضرت عمر نو آندا ہے او بیچارہ او جڑا 3 دن رہن والا سی رپورٹاں دین والا او آندا جناب عمر جی او تا بڑا تقوی والا سی تانوں ایویں شک پے گئے او تا بڑا تقوی والا ہے کہنے لگے کی بنی اگر 3 راتاں دے 3 دن نہ انہیں بیوی نے کچھ کھایا نہ اندے بندے نے جڑی سونے دی اٹما دیون لگا عورت دوڑ گئی محلے دے اندر غریباں عورتاں نو او سونا بھن کے توڑ کے وڑ چھڑیا ہے جڑا آیا ہویا سونا غریباں نو دے رہا ہے انہیں کوفے دے وچوں چوری کیویں کیتی ہوئے گی اللہ اکبر ہن اگلی گل ایک اور سن لو اٹھ دے اتے 5 من اس دور دا ٹرک لا لو ٹرک اس زمانے دا ٹرک 5 من اندر دے کپڑے بھی آن اندر اندر کھجوراں بھی آن اس 25 من دے اندر آٹا بھی آ اس 25 من دے اندر گھی بھی آ ہر کھان پانی پین والیاں چیزاں حضرت عمر آندا آئے گفٹ کر دے او میرے سونے سعد نو تے بیوی آدھی ہے جے اٹھ لوے گا تے میں طلاق لے کے جا رہی ہاں میں نو تیرا گھر نہیں چاہیدا تے جے تو میں نو رکھنا ہے پھر اٹھ نو جواب دے دے او آدھن کچھ نہ کچھ تا قبول کر لے او عورت آدھی ہے ایک سوٹ لے لے اگلا سوٹ میرا کافی پرانا ہو گیا سعد دی بیوی نے ایک سوٹ لے لیا اٹھ بھریا ہویا پھر واپس چلا گیا ایندہ نہ جے تقوی جدو ایو جے تقوی آ جان پھر بندہ بے ایمانیاں نہیں کرے گا دودھ جے پانی نہیں پاوے گا اور نمازہ نہیں چھوڑے گا بدکاریاں نہیں کرے گا زناکاریاں نہیں کرے گا او ڈاکے نہیں مارے گا او چگلی نہیں کرے گا او غیبت نہیں کرے گا او گانا نہیں کڈے گا او قتل و غارت نہیں کرے گا ہر گناہ تو بچے گا ہر نیکی کرے گا تقوی آ جائے اینج بنو گے جی میں سعد بنے آئے اللہ اکبر آج ساڑھے اندر تقوی موگ گیا گلہ بڑیاں لیکن لگتا ہے تو سی جی میں تھکے کھلے ہو ماشاءاللہ نہیں سچی گل ہے میں لڑتا نہیں کیونکہ ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا جب تھک گئے تو میں ہوڑی جی نکڑی جی آکو سامنے میری بریک بڑی سخت دعا نہ کر لئیے دعا کر لئیے کوئی نہیں سکتا یہ نہ تو آنکھ رکھنا نہیں تھکے حالانکہ ہینڈ تھکے چلو سن لو شیر تا پڑھیندے رہندے تقوی تے شیر نہیں ہوندے وہ شیر والے موضوع تسی آپ ہی میں نے شارٹ کر چھڑیا توجہ چاہیے دیئے توجہ ایک نوجوان بندہ ہے او سیرت ٹوکری رکھ کے سبزی بیچ دس سنیا جی گل قد کاٹھ بھی بڑا سونا ہے بابے چلے جان تے ناراضگی کوئی نہیں نوجوان جائے گا تے میں ویرانا کوئی نہیں بابے جاویں تے ناراضگی کوئی نہیں کیوں جدو بندہ بابا ہو جاندہ ہے ان دا خیال تے خدا بھی کردہ ہے تے مولوی نو بھی بڑا حیا ہونا چاہیے بابیاں تو بابے سارے چلے جان میں نہیں جاواں گا نوجوان ایک بھی جائے گا میری نظر پہ گی میں رانا نہیں نوجوان دی گل سناؤں گا سبزی بیچ دائے سیرت چاہ کے اتنا غریب ہے کھچر بھی لے سکیا نہیں کھچر درک کے سبزی بیچے اٹھ بھی لے سکیا نہیں گھوڑا بھی لے سکیا نہیں او
اس دور دیاں سواریاں سن سر تے سارا دن ہوکے دے دے کے سبزی ویچدا ہے جتھے سبزی مک جاندی ہے اس علاقے جو پھر سبزی لے کے بیچنے لگ جاندہ ہے اللہ غریب بڑا ہے قد کاٹھ بھی بڑا ہے طاقت بھی بڑی ہے تے سونا بھی بڑا ہے تے اللہ دا ڈر بھی بڑا ہے تے غریب بھی بڑا ہے ایک ایسے علاقے در چلا گیا ایک شہزادی دا بہت بڑا محل سی جندیاں 7 منزلہ سن 7 منزلی اچھا محل سی اس محل دے تھلے جدو اس نے اوکا لگایا اتو شہزادی دی نکرانی نے نظر ماری او آدھی او شہزادی ہے سونی دا تمہیں بڑی ہے پر جڑا تھلے سبزی بیچ رہا ہے او تیرے نالوں بھی حسین ہے شہزادی آکے انہوں تے لیا 7ویں منزل تے لے کے آ گئی او کیوں گیا ان دے دل دے اندر خیال آیا جڑا میں در بدر در بدر در بدر ٹر ٹر کے سبزی بیچ رہا اے امیر عورت ہے اینو میرے تے ترس آئے گا اے سبزی اپنے کو رکھ لوے گی میں نو اکٹھے پیسے مل جانے گے تو میں جلدی گھر چلا جاواں گا اے غریب دے دل خیال او نکرانی نو کہندی ہے سارے دروازے بند کر کے تاڑے مار کے تے تھلے چلی جا ہن 2 رہ گئے 7 منزلی محل میں 2 رہ گئے ایک شہزادی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اے سبزی بیچن والا نوجوان بھی ان دے نالوں بھی حسین ہے غریب ہونا تے ہور بات ہے سونا تے رب بنا ہی سکتا ہے غریبان میں اللہ حسن دے دیتا ہے اللہ او شہزادی کہنے لگی آجڑی سبزی ہے نو روڑ دے انہیں سبزی نو ٹوکرے دے وچوں زمین تے چھات تے اس نے سڑ دی تھی خیال آ گیا کہ ہن مینوں پیسے دے گی تو میں گھر جا رہا آدھی ہے ٹوکرا بھر لے ادو سکہ چلدا سی سکہ پیسہ سکے دے اندر آدھی ہے جنہ لینا ہی لینا جتنا تو چاہ سکنا ہے ٹوکرا بھر لے انہیں پیسے دا ٹوکرا بھر لیا بڑا مشکل چایا تے خوش ہو گیا آدھا ہے ہون سبزیاں نہیں بیچاں گا ہون بے کے دکان بنا لواں گا تے ساری عمر بچیاں نو بے کے کھواواں گا بڑا خوش ہویا غریب او عورت آندی ہے پیسے چاہ کے کدے جا رہے ہیں اکھے تو میں نو غریب سمجھ کے دیتا تو میں جا رہا اکھے نہیں ایک اور بات ہے غریب سمجھ کے پیسے نہیں دیتے میں تے عزت لٹانا چاہنی ہاں تو میری عزت لٹنی ہے او فوراً زمین دے انہیں سٹیا ٹوکرا ٹھڈا ماریا آندہ ہے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ مینو اللہ تو ڈر آ رہا ہے مینو ٹوکرا نہیں چاہیے دا
مینو تقوی چاہیے دو جنے آن پھر انی وڈی آفر مل رہی ہے اس نے پھر بھی برا نہیں کیتا جدو تقوی ہوئے گا مسلمانہ دے اندر پھر بریک ہوئے گی انہیں او کم کر کے بکھایا ہے جیڑا کم یوسف نبی نے زلیخا نال کیتا ہے ایو رنگا نوجوان قیامت والے دن یوسف نبی نال کھڑا ہوئے گا ایو رنگا نوجوان ساری دنیا بجھ رہی ہوئے گی جی میں بٹھی جدانے بجھ رہے ہیں اللہ ساتھ مار کے آکھے گا او تینو خوبصورت لڑکی نے زنا دی دعوت دیتی آئی تو میرے کو ڈر کے انکار کیتا آج دنیا بھوج رہی ہے تینو عرش دا سایہ نصیب ہو رہے ہیں عرش دا سایہ تلے ایک ڈرن والا سو جائے گا ایو رنگے بندے نو قیامت والے دن اس سورج دی گرمی تو بھی رب بچائے گا تے جہنم دی آگ تو بھی بچائے گا ایک زنا 60 سالہ دیا عبادتہ تباہ کر دے توبہ زانی بندہ جدو مرے گا انہوں دنیا دے انہوں جہنم تو پہلے میرے نبی فرماتے جدو میں نے میراج ہوئی تو میں میراج دی رات ایک تندور بیکھے ہیں اس تندور دے اندر عورتہ دے بندے سڑ رہے فرمایا جہنم ان واسطے قیامت تو پہلے بن گئی ہے اے کون ہے فرمایا تھوڑی امت دے زانی لوگ اے مرن تو بعد جلائے جان کا قیامت تو بعد ان زانیاں نو جدو رب جہنم میں داخل کرے گا سب تو پہلے زانیاں دیا شرمگاواں نو اگا لگن گیا سب تو پہلے اللہ جہنم میں شرمگاہ نو اگ لائے گا پھر جہنم دے وچوں ایک نہر چلے گی اس نہر دی بدبو بڑی غلیظ نہر ان دی بدبو نال سارے جہنمی رومے لگ جان گے اللہ کہے گا کی ہویا ہے اخی اللہ آج نہر دی بدبو بڑی ہے برداشت نہیں ہو رہی فرمایا جہنم دی آگ بری نہیں آئی اللہ او آگ ضرور ہے پر اتنا تے پریشان آگ نہیں کیتا جنہیں سے بدبو نکل چھڑے او کون پیوے گا نہر جڑا دنیا تے زنا کر دا انہیں توبہ کر لو انہیں اللہ گناہ میں نیکیاں لکھ دے یہ جنا سوچی کہ میں گھر جنگاں گا او جنہیں نڑین میں مارے ہویان او جاندہ پیسی وستی اچھ جو تو توبہ کرنی آئی پیڑے موت کھوارے گھر پہنچنے کرنی انہیں توبہ کر لو ہائے ہائے توجہ کریں اتنی جدو گل ہوئی نا ہن کیڑا بڑا امتحان ہے کر صاحب ایمان دا امتحان ہو رہے او لڑکی آندی ہے گناہ کریں گا ٹوکرا پیسے آندھ لے جا تیرے حالات درست ہو جان گے او آدھا حالات اگے نالوی ماڑے ہو جان کوئی گل نہیں میں نو تقوی چاہی دائے میں نو رب دا ڈر چاہی دائے میں نو اللہ دی جنت چاہی دیئے میں گناہ نہیں کرانگا اور بادشاہ دیاں دیئے ہون میں تاڑے کھولنے نہیں یہ تو بچنا ہی بچنا ہے آج 7ویں بلڈنگ تو چھاڑ مار مر جائیں گا لوگ دفتر دین گے بچ جائیں گا تو گھر چلا جائیں 7ویں بلڈنگ تو او چھاڑ مارنے سے تیار ہو گیا برائی سے تیار نہیں اے نواز جو تقوی
ایندا نا جے تقوی آ جڑا قاری صاحب سانو دسنا چاہتا تقوی بہت بڑی گناہاں تو بچن دی بریک آئے تقوی سی نوجوان دے اندر او آدھا اللہ جی اور سنیا جے اللہ جی میں تیرے کو ڈر کے گناہ تو بچ رہا جی میں سلیمان نبی نو تخت ہوا چک لیندی آئی تے ہوا میں نو ڈر کر دے میں چھاڑ مارا میں نو ہوا اپنی گود چلے لوے انہیں پڑھ کے دعا چھاڑ مار دیتی ہوا نے جوڑی دے اندر اولی علی تھلے آخری بڑی نکتے آیا تو دوڑ کے آئے ان دی جان بھی بچ گئی ایمان بھی بچ گیا تے جنت بھی بچ گئی آئے آئے دے تقوی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة الفردوس اللہ میرے کلاس پھیلو تقوی طہارت بادشاہ شریف تبا انسان اللہ دے سونے ولی پیارے بھائی میرے پیارے ساتھی بھائی نواز شاہ صاحب نو اللہ فردوس عطا فرما اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے ارباں خرباں دی رحمت دی برکھا برسا اللہ شاہ نواز صاحب دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا اللہ دے بیٹیاں نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ اور بھی بڑے تھے میرے پیارے بھائیان جنہ دا نام پپو شاہ صاحب اللہ جتے پپو شاہ صاحب ستن اللہ انہاں دی قبر تے بھی رحمتاں برسا وڈے بھی چلے جان گے تے چھوٹے بھی چلے جان گے امیر بھی چلے جان گے قبرانوں تے غریب بھی چلے جان گے اور جڑے بیٹھے ہو اسی میں قبران دا مان بیٹھے ہیں ایک دن قبران دے اندر اسی میں چھپ جاواں گے اللہ قبران والےانوں معاف فرما اللہ جنہ دی قبر بن گئی انہاں تے راضی ہو جا اللہ جے کوئی گنہگار آن تے گناہاں تے درگزری فرما اللہ قبراں والیاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا یا اللہ جنہ کول اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ بیٹیاں کول اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کول اولاد ہے ماپیاں دی فرما بردار بنا اللہ جڑے بیمار لوگ ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما
اللہ ایک قاری صاحب ہے انہاں دی والدہ بیمار ہے اللہ قاری صاحب دی امی نو شفاواں عطا فرما اللہ جلدی تو جلدی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو میریاں ماما بیمار ہیں سب نو شفا عطا فرما اللہ جو بچے بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جڑے نوجوان بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جڑے بزرگ بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جڑیاں عورتاں بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہم اشف کل مریض ہر مریض نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ایک نہ ایک دن دنیا تو ٹرنا ہی ہے اللہ جدو دنیا تو جاویے کلمے والی موت نصیب فرما اللہ قرآن والی موت نصیب فرما اللہ نماز والی موت نصیب فرما اللہ بیت اللہ دی حاضری دے دے اللہ جنہاں نو بیت اللہ دی حاضری نہیں نصیب ہوئی اللہ انہاں نو حاضری دے دے اللہ جنہاں نے ویکھیا بیت اللہ انہاں نو بار بار ویکھن دی توفیق دے دے اللہ مینوں گنہگار نو بیت اللہ دی حاضری دے دے یا اللہ میں رج رج کے بیت اللہ چ حاضر ہو کے ایک نکر دے اندر بہ کے رج کے رونا چاہنا اللہ مینوں بیت اللہ چ رومن واسطے حاضری دے دے اللہ جیڑے نہیں جا سکے انہاں نو جلدی تو جلدی اپنا گھر وکھا دے یا اللہ جڑے گئے نے انہاں نو بار بار جاون دی توفیق دے دے اللہ مدت ہوئی ہے سکھدیاں نو اللہ مدت ہوئی ہے سکھدیاں نو جوگی سانگ بنان نو دل کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں لگان نو دل کردا بیت اللہ دے اندر حاضر ہوواں یا اللہ صبح دی نماز دا ٹائم ہوئے با جماعت نماز پڑھیے آخری سجدہ ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ زبان تے جاری ہوئے تے موت آ جائے اللہ مرنا تے ضرور ہے بیت اللہ دی حاضری ہوئے مقام ابراہیم ہوئے تے روح پرواز ہو جائے توفانا مسلمہ والحقنا بالصالحین زندہ رکھی اسلام تے موت آوے ایمان تے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ